السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 103 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں بھی صلاۃ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو سابقہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو واضح کیا تھا کہ جنگی فرائض کی سر انجام دہی قرآن کریم نے وہاں پہ اس صلاۃ کی بات کی ہے۔ اب یہاں پر جنگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ پیچھے ہجرت کی بات ہوئی تھی نا پچھلی آیات میں، اب ان آیات میں جنگی امور سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ جو جنگی امور سے متعلق صلاۃ ہے قرآن کریم اس کی بات کر رہا ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ پھر ریکیپ کر دیتے ہیں تاکہ آیت کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہاں پر شروع میں یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ یہ جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے جو صلاۃ ہے، ہم اس کی نہیں بات کر رہے، نہ ہم اس کی کو مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ ان کا شعبہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بتائیں گے، لیکن یہاں پر ہم خالص قرآن کے جو الفاظ ہیں، ان کی جو میننگ ہے، ان کی جو ایکسپوزیشن ہے، ہم وہ بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی ہمارا ان کے ساتھ کوئی بھی کسی طرح کا یہ نہیں ہے کہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم یہ نماز نہ پڑھو۔ وہ اس کا اپنا ایک ہے کہ وہ اس کا تعلق کسی ریلیجس سیکٹ کے ساتھ ہے، اس کی روح سے وہ اپنی جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ہم یہاں پر نماز کی بات ہی نہیں کر رہے، نہ ہی ہم کریں گے۔ ہمارے کسی بھی ویڈیو میں نماز کی بات نہیں ہوئی۔ نماز ایک علیحدہ چیز ہے، صلاۃ ایک علیحدہ لفظ ہے۔ ہم تو اس کو واضح کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کس کو صلاۃ کہہ رہا ہے، اور سیاق و سباق میں جو صلاۃ کا لفظ آیا وہاں پر اس کی میننگ کیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہاں پر جنگ کی بات کی جا رہی ہے۔ جنگ کیسے لڑنی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ جنگ کے لیے نکلو اور پھر جب جنگ لڑو، میدان جنگ میں ہو، تو پھر اس میں کس طرح سے کون کون سی چیزیں ہیں جو تم نے اپنے پیش نظر رکھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے، صلاۃ ہے، تو اس سے متعلق یہاں پر رہنمائی دی جا رہی۔ تو اگین ہم واضح کر دیتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد ہے زندگی کے تمام شعبوں میں اپنے فرائض کو اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے سر انجام دینا، یہ ہے۔ کیونکہ صلاۃ کے لفظی معنی ہی پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ تو یہ میں نے اصطلاحی مفہوم میں آپ کو بتایا کہ صلاۃ کے کیا میننگ۔ تو اس آیت میں یہ ایکچولی کہا گیا ہے کہ جب تم جنگ کی حالت میں صلاۃ مکمل کر چکو تو حالت امن یعنی حالت عام حالات میں بھی ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھو۔ اب یہ بھی ایک محاورہ ہے نا کہ سامنے رکھو۔ اب قانون کو ایسی چیز تو نہیں کہ ایسے ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ ہاں کسی کتاب میں لکھا ہو تو وہ سامنے آ جائے گا۔ تو محاورتاً بھی کہتے ہیں کہ اپنے سامنے رکھو، کہ جو بھی کام کرنا ہے وہ قانون تمہارے پیش نظر ہو کہ قانون کیا کہتا ہے، اس کے مطابق اپنی ڈیوٹی پرفارم کرو، اپنے امور کو سر انجام دو۔ تو اللہ کے قوانین کو اپنے سامنے رکھو کہ کس معاملہ میں کیا قوانین قرآن میں دیے گئے ہیں۔ تم زندگی کے جس شعبہ میں بھی صلاۃ کا فریضہ ادا کرنے لگو تو پہلے اطمینان کر لو کہ تم نے اس سے متعلق اللہ کے قوانین کو سمجھ کر اپنے پیش نظر رکھ لیا ہے۔ یہ چیز سب سے پہلی، قانون کو سمجھنا۔ اگر سمجھے گی نہیں تو پھر کیا چیز پیش نظر رکھیں گے؟ اگر سمجھا ہی صحیح نہیں ہے تو جو پیش نظر رکھو گے کوئی اس کا نتیجہ صحیح برآمد نہیں ہوگا۔ تو جو قرآن کے اندر جو الفاظ ہیں اس کا عربی کی روح سے میننگ کیا بنتا ہے، روایتوں کی روح سے نہیں، وہ تو پھر ریلیجن بن جائے گا۔ ریلیجس سیکٹ کی روح سے پھر آپ کریں گے جو بھی کریں گے۔ قرآن کی یہ جو عربی ہے اس کی روح سے اس کے کیا میننگ بنتے ہیں وہ سمجھنا، پھر ان کو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے قوانین کا درجہ رکھتے ہیں نا، اللہ کی جتنی بھی آیات ہیں، تو ان کو پھر اپنے پیش نظر رکھنا۔ اس کے بعد اس صلاۃ کا فریضہ سر انجام دو۔ پہلے قانون کو سمجھنا ہے،
پھر اس کے مطابق فریضہ سر انجام دینا۔ دین کا مطلب کیا ہے؟ ریاستی نظام، سسٹم آف دا اسٹیٹ۔ تو یہ جو ریاستی نظام ہے اس کی طرف سے صلاۃ کے فرائض کا جو وقت مقرر کیا جائے انہیں اسی مقررہ وقت پر ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ اسٹیٹ نے مقرر کرنے ہیں۔ اسٹیٹ نے اپنے حالات، واقعات، اپنا زمانہ، وہ کس زمانے میں ہے، اس میں کیا حالات ہیں، وہ ساری چیزیں دیکھے گی۔ اس کی روح سے اسٹیٹ نے صلاۃ کا ایک ٹائم مقرر کرنا ہے۔ تو یہ صلاۃ کا ٹائم اللہ نے مقرر کر کے نہیں دیا کہ تم نے اس وقت جنگ لڑنی ہے، اس وقت جنگ بند کر دینی ہے، نہیں۔ انسانوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سے حالات ہیں تو جنگ شروع کرنی ہے، کن حالات میں جنگ ختم کرنی ہے، جنگی اصول، ضابطے، قوانین کیا ہیں۔ اللہ نے قوانین دیے ہیں یہ چیز۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ نے سمجھنی ہیں۔ تو وقت جو ہے وہ انسانوں نے مقرر کرنا ہے کہ کس صلاۃ کا کون سا وقت مناسب ہے، موزوں ہے۔ یہ انسان اپنے زمانے کے حالات، واقعات کے مطابق مقرر کریں گے، کیونکہ کوئی بھی کام اگر صحیح اور بروقت نہ کیا جائے تو اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس آیت کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ جو بھی وقت مقررہ ہو اس کا جو بھی کام ہے اس سے متعلق جو بھی مقررہ وقت ہو اس کام کو اسی وقت کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کو اس وقت پر یا بروقت نہیں کریں گے تو پھر اس کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی شروع میں ہی اس کے انٹروڈکشن میں کہ صلاۃ جو ہے اس کا ایکچولی میننگ کیا ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 103۔ کیا یہ رہا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، پھر جب تم صلاۃ پوری کر چکو۔ اب یہ دیکھیں مذہب کی روح سے آپ نے سنا ہے نا کہ میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، یعنی میری نماز چھوٹ گئی ہے، میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ آپ نے سنا ہوگا، نماز نہیں پڑھی اس کی جگہ پہ وہ قضا ادا کر رہا ہے۔ یہ عربی کا لفظ ہے قضا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کا اگر آپ کوئی عام ترجمہ جو ظاہر مذہب کی روح سے کیا گیا ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو یہی معنی ہوگا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم صلاۃ پوری کر چکو۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے نماز چھوڑ دی ہے اور یا صلاۃ چھوڑ دی ہے تو تم صلاۃ کو پھر وہ جو چھوڑی ہوئی صلاۃ ہے اس کی قضا پڑھو۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں ہے۔ قضا کے معنی یہ ہے کہ جب تم صلاۃ کا عمل پورا کر چکو۔ اب ریلیجن میں یعنی ریلیجس سیکٹ کے اندر قضا کے معنی اس کے بالکل الٹ ہیں کہ ان کی روح سے ان کی جو نماز ہے، ہر فرقے کی جو اپنی نماز ہے وہ اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن کے اندر یہ عربی کا لفظ جو ہے قضا، قضیتم، جب تم پوری کر چکو کیا؟ صلاۃ، جب تم صلاۃ پوری کر چکو، یہ معنی تو بالکل اپوزٹ ہے۔ اس لیے ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ جب آپ مذہب کی روح سے دیکھیں گے تو ان کے میننگ ہی انہوں نے اور طرح سے کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم واپس اسی پہ آتے ہیں کہ پھر جب تم صلاۃ پوری کر چکو تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ پیچھے جنگ کی بات ہو رہی ہے نا کہ جنگ ہوئی۔ اب جنگ کو قرآن نے صلاۃ کے طور پر بیان کیا، اس کا پورا طریقہ کار بتایا کہ کیسے جب تمہیں رسول صلاۃ تمہیں کرائیں گے، جب تم رسول موجود ہیں تم میں اور وہ تمہیں کمانڈ کر رہے ہیں، یعنی صلاۃ کر رہے ہیں، یعنی کمانڈ کر رہے ہیں، تو ایک دستہ رسول کے ساتھ جو ہے وہ اسلحہ کے ساتھ کھڑا رہے۔ اس کے بعد جب وہ صلاۃ کر چکے تو پھر دوسری جماعت ہے، دوسرا گروہ ہے، یہ دوسرا دستہ ہے، وہ بھی پھر پہلے کی دستے کی طرح ہتھیار لے کے کھڑا رہے۔
تو ہتھیار سے غفلت نہیں کرنی، جنگی ساز و سامان اور وہ جو بچاؤ کا سامان یوں کہہ لیں، اور جو اسلحہ ہے اس سے غفلت نہیں برتنی، یہ پیچھے آ چکی ہے نا یہ چیز، تو وہاں پر جنگی صلات کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم یہ چیز بتا رہا ہے کہ جنگ ہو گئی، ختم ہو گئی، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم صلات پوری کر چکو، یعنی جب تم نے جنگی فریضہ ادا کر لیا، جنگ ختم ہو گئی، تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب تو حالت امن ہوگی، جنگ میں تو ظاہر حالت امن نہیں ہوتی، اس میں تو جانوں کے ساتھ یوں کہہ لیں کہ قربانی دینی پڑتی ہے جانوں کی۔ تو کہتا ہے کہ جنگ ختم ہوگی، جنگ کا فریضہ اب تم نے ادا کر دیا، جنگ ختم ہوگی، تم حالت اطمینان میں آ گئے، حالت امن میں آ گئے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ ہے کہ بس کھلی چھٹی ہے کہ جو مرضی کرو؟ کہتا ہے نہیں، حالت امن میں بھی، عام حالت میں بھی، عام حالات میں بھی کیا کرنا ہے؟ حکم دے رہا ہے، کہہ رہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ کا ذکر کرو۔ اب ہمارے ہاں ذکر کے معنی کیا ہیں؟ وہ تسبیح لے لی اور اس کے اوپر اللہ اللہ کر دی، یہ ذکر ہے، یا وہ اونچا اونچا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں یہ ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھنا۔ ذکر کا معنی یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔ یاد دہانی کیا؟ اللہ کے قوانین کو یاد رکھنا، وہ تمہاری میموری میں ہو، تمہارے ذہن میں ہو۔ ظاہر ہے ایک انجینئر یا کوئی بھی کاریگر جب کام کرتا ہے تو وہ کام اس نے کیسے کرنا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل ایک شخص نے میز بنانا ہے، کرسی بنانی ہے، ہم ایک عام کاریگر کی بات کر لیتے ہیں، یا ایک شخص نے دیوار کی چنائی کرنی ہے، تو اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے کیسے لکڑی کاٹنی ہے، کیسے اس کی ٹانگیں بنانی ہے، کیسے اس کا تختہ بنانا ہے، کیسے ان کو جوڑنا ہے، یہ ساری چیز اس کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اسی طرح وہ جو مستری ہے، معمار ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اینٹ پر اینٹ کیسے رکھنی ہے، کیسے اس کو چیک کرنا ہے کہ اینٹیں سیدھی ہیں، دیوار کہیں ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں وہ اس قانون کو، جو بھی اس سے متعلق جو قانون ہے، چاہے وہ میز بنانے کا، فرنیچر بنانے کا ہے، یا وہ دیوار یا کوئی بلڈنگ بنانے کا ہے، وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ وہ کتاب کھول کے نہیں بیٹھا ہوتا، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں تو قانون کیا ہے۔ تو یہ جو ذکر ہے یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے قوانین کی یاد دہانی کیا چیز ہے کہ وہ تمہارے ذہن میں ہو اور تم ان کو اپنے سامنے رکھو۔ یہ سامنے محاورتاً ہے، یعنی تمہارے ذہن کے اندر ہوں وہ قوانین کہ میں فلاں کام کرنے لگا ہوں، اس سے متعلق اللہ کے قوانین یہ ہیں۔ کوئی اگر حکومت چلا رہا ہے تو اس کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ اگر نہیں سمجھ آ رہے تو اللہ کی کتاب کھول کے چیک کرے کہ ان امور، ان حکومتی امور کے یا ریاستی امور سے متعلق اللہ کے قوانین کیا ہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی اگر کوئی فائنانس کے ڈپارٹمنٹ میں ہے وہ دیکھے گا کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں فائنانس سے متعلق۔ یہ جو ہماری اقتصادیات ہے، ہماری اکانومی ہے، اس سے متعلق، اکانومی سے متعلق اللہ کے قوانین کیا ہے وہ دیکھے، اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ یہ ہے اس کے معنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ یہ نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحیں شروع کر دیں، یا تسبیحیں پکڑ کے اونچا اونچا وہ ورد شروع کر دیں کہ یہ ذکر ہو رہا ہے۔ قرآن کریم اس کو ذکر نہیں بولتا، یہ ریلیجس چیزیں ہیں، دین میں نہیں ہیں یہ چیزیں، مذہب میں ہے، مذہب میں دکھاوا ہے، اور وہ چونکہ کاروبار ہوتا ہے ان کا، تاکہ لوگ ان کو بڑا پارسا اور بڑا نیک سمجھیں، ان کو کوئی چندہ دیں، ان کی کوئی آؤ بھگت کریں، تو وہ تو اس لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہ خاص قانونی بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی زندگی کا کام ہو، کوئی بھی زندگی کا شعبہ ہو، کوئی بھی اس شعبے سے متعلق کوئی بھی امور ہوں، یعنی فریضہ زندگی، جو بھی زندگی کے فرائض ہیں، یہ ساری صلات ہیں، تو کہتا ہے وہ اس سے متعلق قوانین تمہارے ذہن میں ہونے چاہیے۔
تم اپنے پیش نظر رکھو کہ اللہ کے قوانین کیا ہیں. اور آگے پھر اس کو ایمفیسائز کر رہا ہے. کیسے؟ کیا الفاظ ہیں قرآن کے؟ بتائیے رہا ہے قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. قیاما کھڑے ہوئے، تم اگر کھڑے ہو کر کام کر رہے ہو کوئی بھی تب بھی، اور وقعودا بیٹھے ہو، یہ قعدہ یہ بیٹھنا ہوتا ہے، وقعودا اور اگر بیٹھے ہو تب بھی، اگر تم آفس میں چیئر پہ بیٹھے ٹیبل پہ کام کر رہے ہو تب بھی، نیچے بیٹھ کر کو کام کر رہے ہو تب بھی، کھڑے ہو کر کو کام کر رہے ہو تب بھی. اور آگے وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، یہ پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ایسے ایک طرف. اب ظاہر ہے یہ ایک طرف ہو کے یہ جو نماز جو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے پڑھی جاتی ہے اس میں بتائیں آپ کون سے پہلو سے لیٹ کے نماز پڑھتے؟ یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تاکیدی جملے ہیں ایمفیسائز کرنے کے لیے. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، بس یہ دھن تم پہ سوار ہونی چاہیے کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے پھر یہ چیز ہوگی. یہ کہتے ہیں نا، یہ وہی چیزیں ہیں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے کسی بھی حال میں ہو اللہ کے قوانین کے اوپر تمہارا فوکس ہونا چاہیے، وہ تمہارے پیش نظر ہونے چاہیے، وہ تمہاری یاد دہانی میں ہونے چاہیے. اس کے پیش نظر تم کام کرو، جو بھی کام ہے، جو بھی تمہارے جس بھی شعبے میں ہو اس شعبے کا کوئی بھی کام ہے. ایک آدمی اگر گھر کا سربراہ ہے تو وہ بھی اللہ کے قوانین کی روح سے اپنے گھر کی سربراہی کرے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے، ان کے تعلیمی اخراجات کو برداشت کرے، یہ چیز ان کی کھانے پینے کا خیال رکھے. یہ فرائض ہے نا اس کی، یہ صلاۃ ہے ساری. ان کو رزق حلال کھلائے، یہ صلاۃ ہے. تو کہہ یہ رہا ہے کہ جب تم یہ جنگی حالات سے جنگی فرائض سے تم اس کو پورا کر لو، عام اطمینان کی حالت میں حالت امن کے اندر آ جاؤ، عام عمومی حالات جو ہیں اس کے اندر آ جاؤ، تو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھو. اس سے تمہاری توجہ نہیں ہٹنی چاہیے تاکہ تم جو بھی کام کرو وہ صحیح ہوتا چلا جائے. یہ کچھ کہنے کے بعد کہ جنگی صلاۃ سے فارغ ہونا ہے، حالت امن میں اللہ کا ذکر کرنا ہے، یعنی اس کے قوانین کو پیش نظر رکھنا ہے، اور اس طرح کے کھڑے بیٹھے لیٹے، یہ تاکید کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ، پھر جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی تمہیں اطمینان ہو جائے. کس چیز سے اطمینان ہو جائے؟ کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، جنگی صلاۃ ختم ہو چکی ہے، تم کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھتے ہو، اس چیز کا تمہیں اطمینان ہو جائے کہ تم اس حالت میں ہو، اللہ کے قوانین سے غافل نہیں ہو، کہ جنگ ختم بھی ہو گئی ہے، پھر بھی تم اپنے ہر معاملے میں ہر حالت میں تم اللہ کے قوانین کو اپنے پیش نظر رکھتے ہو. تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر صلاۃ قائم کرو. یعنی جنگی صلاۃ ختم ہوگی، اب جو حالت امن میں جو تمہارے عام زندگی ہے روزمرہ کی، اس سے متعلق جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں ان میں جو بھی ان کی صلاۃ ہے وہ اللہ کے قوانین کی پیروی کرتے ہوئے تم اپنی اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرو، کیونکہ جنگ تو ختم ہوگی، وہ صلاۃ وہ تو ختم ہوگی. اب تم عام زندگی میں آ گئے ہو، میدان جنگ سے عام زندگی میں آ گئے ہو. اب عام زندگی میں جب تم لوٹ آئے ہو تو جس شعبے میں بھی ہو، اٹھتے بیٹھتے لیٹے تم اللہ کے قوانین
کی روح سے اپنی اپنی فرائض کو سر انجام دو. جو بھی تمہارا فریضہ ہے، زندگی ہے، اس کو تم ادا کرو، پھر تم صلاۃ قائم کرو. یہ ہے صلاۃ قائم کرنا. تو ظاہر ہے یہ اسٹیٹ اور ایک نظام میں ہی قائم ہو سکتی ہے. اس کے لیے تو ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہیے، اور اس کے لیے پھر نظام چاہیے جس کی بیس صرف قرآن. اب مذہب کے اندر جو ہوتا ہے نا، جو چیزیں جس کو وہ شریعت بولتے ہیں، وہ اس میں تو صرف قرآن تو ہوتا ہی نہیں اس میں اندر. اس کے اندر تو یہ روایات ہوتی ہیں، سیرت ہوتی ہے، سیرت کی روایات، ہسٹری وہ ہوتی ہے. پھر اس کی روح سے فقہ ہوتی ہے، پھر کوئی اجماع، وہ بھی ان کا اپنا ہی ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے. آج تک مسلم قوم کا اجماع ہوا ہی نہیں، کنسنسس کسی بھی معاملے میں. سیاسی معاملے میں نہیں ہوا تو مذہبی معاملے میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اتنے فرقے ہیں تو وہ اجماع بولتے ہیں، اور آگے پھر چوتھا اس کو بولتے ہیں قیاس. یہ نہیں ہے قرآن کے بالکل، اسی کو تو قرآن شرک کہتا ہے. توحید یہ ہے کہ صرف اور صرف انسانوں کا نظام اللہ کے قوانین کی بیس پر ہو. وہ صرف قرآن کے اندر ہے، قرآن سے باہر کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز کہنے کے بعد کہ پھر تم صلاۃ قائم کرو. زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی قوانین کی پیروی کرتے ہوئے تم اپنی اپنی فرائض کو سر انجام دو. اور آگے کہہ رہا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاباً، بلا شبہ صلاۃ مومنین پر فرض کی گئی ہے. کس طرح، کس وقت فرض کی گئی ہے؟ وقت نہیں بتایا. اب اگر اللہ نے کوئی صلاۃ فرض کرنی ہوتی تو وہ یہاں پر وقت بتاتا. وقت نہیں بتا رہا. ایک چیز ذہن میں رکھیں، جب قرآن کوئی حکم دے گا تو اس حکم کے ساتھ اس کی ڈیٹیل بھی بتائے گا. یہاں پر قرآن کریم کوئی وقت نہیں بتا رہا، کوئی صبح کا، دوپہر کا، عصر کا، مغرب کا، شام کا، کہیں بھی نہیں بتایا قرآن. تو یہ جو ہے بلا شبہ صلاۃ مومنین پر فرض کی گئی ہے. کب؟ آگے بتا رہا ہے، کہتا ہے موقوتاً، مقررہ وقت پر. بھئی کون سا مقررہ وقت؟ قرآن نے تو نہیں بتایا، یہ انسانوں نے مقرر کرنا ہے. یہ جو قرآن کی روح سے جو اسٹیٹ کا جو نظام ہے، اس نظام نے تعین کرنا ہے اپنے زمانے حالات کے مطابق کہ کون سی صلاۃ، یعنی کون سا فریضہ کب کس وقت ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے. یہ کیسے ادا کرنا ہے اور کب ادا کرنا ہے یہ انسانوں نے طے کرنا ہے. ہاں اس میں قوانین اللہ کے ہیں، ان کی روح سے ہی ہوگا، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق ہوگی. کیونکہ انسانوں کے پاس قانون بنانے کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو بائی لاز ہوتے ہیں وہ تو انسانوں نے اپنے زمانے کے حالات اور واقعات کے مطابق بنانے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن کریم پہلے سے ڈیفائن نہیں کرتا. ہر زمانے کے حالات واقعات مختلف ہیں، لوگوں کے مزاج مختلف ہیں، لوگوں کے رہن سہن مختلف ہے، لوگوں کے ڈیموگرافکس میں اختلاف ہے نا یہ چیزیں دنیا میں. تو یہ تو اس دور کے، ہر دور کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا مقررہ وقت ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں بڑی ہی قابل غور ہیں، اور اس کو آپ نے مذہب سے بالکل علیحدہ ہو کر سمجھنا ہے، تو پھر یہ سمجھ آئیں گے. قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.